پارہ سورہ بقرہ کی 243 آیات کی تفسیر بیان ہوگی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 244 کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو یہ جو واقعہ سنایا گیا مقصد یہ تھا تاکہ ہر مسلمان کا یہ یقین بن جائے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جب موت سے بھاگ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، وہ حکم یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، لڑو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، جو تم اپنی زبان سے لفظ نکالو گے اللہ تعالیٰ اس کو سنتے بھی ہیں، علیم جاننے والے بھی ہیں، تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو یہ پہلے واقعہ سنایا، واقعہ سنانے کے بعد پھر قتال کا حکم دیا، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ اب اچھا یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ تو یہ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور اس طرح کی جو آیات ہیں، ان آیات میں ایک اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے، اس کو قتال فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو جہاد فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایسے حکم ہے کہ جیسے نماز کا حکم ہے، جیسے روزے کا حکم ہے، اور حج کرنے کا حکم ہے، دیگر احکامات ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے جس کو قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ فرض ہے اور یہ وہ حکم ہے جس کا ذکر کم از کم قرآن پاک میں کم و بیش تقریباً 450 آیات میں اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکم پر عمل کر کے دکھایا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کے بتائی ہے، زکوٰۃ کے نبی علیہ السلام نے مثال بیان فرمایا، حضور پاک نے خود حج کیا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ ایسے حج کیا جاتا ہے جی کرم۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی غزوات میں، کئی لڑائیوں میں خود تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں آپ کی احادیث ہیں جس میں آپ نے اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے فضائل بیان فرمائے، ترغیب دی ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد چھوڑنے کے اوپر عذاب اور وعیدیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ توجہ فرمانا ذرا۔ تو اصل میرے بھائیوں بات سمجھنے والی یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت سارے ہمارے نام نہاد مسلمان وہ ایسے ہیں جو اس حکم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یا تو بالکل اس کا انکار کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں ہاں جہاد ہے تو صحیح لیکن جہاد کا معنی غلط بیان کریں گے، ٹھیک ہے، مفہوم غلط بیان کریں گے، اس کا معنی غلط بیان کریں گے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اس حکم کے بارے میں، نہیں جی اسلام جو ہے وہ تو اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، پیار محبت کا درس دیتا ہے، لہٰذا یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ جو نا مجاہدین کی باتیں ہیں۔ حالانکہ میں ایک مثال دے کر آپ حضرات کو یہ بات عرض کرتا ہوں، ایک مثال دے کر دیکھو، اس وقت جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں، ہر ملک نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوج بنائی ہوئی ہے، ادارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو فوج اور وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ملک کی حفاظت کے لیے۔ اب کوئی بندہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دے اور جی اس ملک کی فوج ہے تو انہوں نے فوج اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ لوگوں کو قتل کریں، تاکہ یہ لوگوں کو ماریں، تاکہ یہ دہشت گردی کریں، تو کہا جائے گا یہ بات غلط ہے۔ ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے اپنے ادارے بنائے، اپنی فوج بنائے، ہے جی، اپنے ادارے قائم کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین اسلام دنیا میں بھیجا، اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد مجاہد کا کام ہے، ہاں ساڈا کام نہیں ہے، مجاہد آپ سے یہ بات سمجھ آ گئی جی۔ وہ اس پر تفصیلی بیان ہو گیا تھا کہ جہاد فرض کفایہ کب ہوتا ہے اور فرض عین کب ہوتا ہے، اس پر تفصیلی میں نے بیان آپ کے سامنے کر دیا۔ لیکن بات جو سمجھنے والی ہے نا میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہر ملک نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے فوج بنائی ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم نازل کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے جہاد اس لیے ہے کہ سارے کافروں کو مار دو، نا اسلام کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ جہاد کا اصل مقصد ہے کہ غلبہ اسلام غالب رہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ زبردستی مسلمان ہو جائے، نہیں ہوتا تو جزیہ دے کر مسلمانوں کے محتاط ہو کر رہے، کوئی بات نہیں مسلمان ہوتا، اسلام زبردستی اس پر نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کے محتاط ہو کر رہنا ہوگا اسے۔ تو جہاد جو ہے یہ اسلام کے راستے سے جو رکاوٹیں ہیں نا ان کو دور کرنے کے لیے آیا،
اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا تاکہ اسلام دنیا میں غالب رہے۔ تو اب میرے بھائیو جو لوگ اس حکم کو نہیں مانتے تو انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی دار اسلام سے نکل جاتا ہے، چہ جائے کہ 450 آیتوں کا کوئی منکر ہو جائے یا وہ اس کا معنی غلط بیان کرے۔ جیسے دیکھو بھائی لفظ صلاۃ جو ہے، صلاۃ اس کو تو ویسے کئی معنی آتے ہیں، اس کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے کو حرکت دینا بھی ہوتا ہے جی، اور بھی بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ لیکن لفظ صلاۃ جب بولا جائے گا تو اس کا اصلی معنی یہی ہوگا نماز، ٹھیک ہے جی، اس کا اصلی معنی کیا ہوگا؟ نماز ہی ہوگا۔ زکوٰۃ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا عام فام جو معنی ذہن میں آئے گا وہ یہی ہوگا کہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ وہ نکالنا، اللہ کے راستے میں دینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صوم کا کئی معنی آتے ہیں، صوم کا معنی وہ رک جانا، کئی معنی آتے ہیں، لیکن صوم کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس سے مراد روزہ ہی۔ حج کے معنی بھی بہت سارے آتے ہیں، جیسے ایک معنی ہوتا ہے ارادہ کر لینا، جی نیت کر لینا، حج ارادہ کر لینا۔ لیکن جب حج کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے عام فام جو معنی سمجھ آئے گا وہ یہی ہوگا کہ ایک مخصوص عبادت جو مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے، وہ جس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ تو ایسے جب جہاد کا لفظ بولا جائے نا تو جہاد کے تو کئی معنی آتے ہیں، کئی اس کے مفہوم آتے ہیں، لیکن عام فام جو اس کا معنی سمجھا جائے گا اور جو اصل معنی سمجھا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جا کر قتال کرنا، یہی جہاد کا معنی ہوگا۔ اب جو اس معنی کو بدلے گا، اس معنی میں تحریف کرے گا، اس معنی کو تبدیل کرے گا اور اس معنی کا منکر ہوگا، اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، اور وہ بھی یقیناً وہ آدمی گمراہ ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں اس حکم کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں جہاد کو پر ابھاریں، تیار کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ جہاد کا جو حکم ہے یہ امن کے خلاف نہیں ہے۔ جہاد بھی اصل میں دیکھا جائے تو وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ اب ادھر دیکھیں گے پھر بات سمجھائیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ ادھر دیکھو، اگر جسم میں کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے یا کوئی زہریلا چیز پیدا ہو جائے تو جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو اس سے کاٹنے کے مراد یہ نہیں ہوتی کہ مریض کے ساتھ اسے دشمنی ہے، باقی اعضاء کو بچانا ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہ کاٹا گیا، آپریشن نہ کیا گیا تو زہر باقی اعضاء میں بھی پھیل جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو سارے۔ تو جہاد کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کے درپے ہوتے ہیں یا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کے درپے ہوتے ہیں یا وہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ دین اسلام سے پھیرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اس لیے جہاد آتا ہے تاکہ ان کا فتنہ یہیں پر دب جائے، ختم ہو جائے۔ ایک اور مثال لیں، سانپ بچھو ہر بندہ مارتا ہے، زہریلا کیڑا یا موذی جانور ہر بندہ اس کو مارتا ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی بندہ سانپ سے پیار نہیں کرتا، بچھو سے پیار نہیں کرتا، اس لیے اس کو مار دو گے تو وہ اور کئی آدمی امن میں آ جائیں گے، لوگ سکون میں آ جائیں گے، ورنہ جس کو ڈنگ مارے گا اس کا نقصان کر دے گا۔ اتنی بات آپ کو سمجھائیے بھائی۔ تو جہاد کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جہاد بھی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ تسی نہ بولے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات۔ ہاں یار بات سمجھے تھوڑا بولے نا، ہے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں انڈیا میں میں نے وہ بتایا تھا نا کہ وہ ایک نام نہاد مسلمان وسیم رضوی اس کا نام ہے، وہ کہتا تھا قرآن میں اتنی یہ آیتیں ہیں جہاد کی، اس کو نکال دو۔ اس نے عدالت میں وہاں کیس کیا، عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ ذلیل و رسوا ہوا، پھر اس کے خلاف انڈیا میں احتجاج، پوری دنیا میں، پھر اب وہ ہندو ہو گیا ہے۔ تو ایک وہاں انڈیا کے کئی علماء نے کہا آؤ نا ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، بیٹھو نا۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے جہاد سے نکالو، اسے کشمیر میں ہوتا وہ ظلم نظر نہیں آتا؟ کیوں جی؟ اسے بوسنیا میں، چیچنیا میں اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آتا؟
اور اگر مسلمان اپنی عزت ناموس کے لیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے بندوق اٹھا لیتا ہے تو وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے دنیا کی نظر میں، اسے لوگ دہشت گرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، کہ ایمان والو ان کافروں کے ساتھ قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دیں گے. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ. جو جاگ دے ہوئے بولن دے اللہ نے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. ایک شہید یہ خواہش. ہاں جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. صلی اللہ علیہ اور پھر حدیث میں فرمایا کہ جنت میں سب سے اونچا درجہ کن کا ہوگا؟ انبیاء کا، انبیاء علیہ السلام کا. انبیاء کے بعد درجہ اللہ تعالیٰ شہداء کرام کو دیں گے، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا ایمان کے بعد بندے کے پاس، جان، وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. سبحان. لہذا اس کا درجہ انبیاء کے بعد جنت کے اندر ہوگا. تو میں کئی بار آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں بیانات کے اندر بھی، جمعے کے اندر بھی، کہ آخری درجہ یہ ہے. مسلمانوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ میدانوں میں نکلتے نہیں بل تو جذبہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے. لیکن آخری درجہ ایمان کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ بندہ جہاد کی فرضیت کا منکر ہو کر نہ مرے. ٹھیک ہے، اگر منکر ہو کر مرے گا تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. کہ جہاد ہاں کی جی. قسمیں ہیں نا. ہاں جی، وہ میں عرض کرتا ہوں. تو وہ بندہ جو جہاد کی فرضیت کا منکر ہوگا وہ بندہ مسلمان ہے. باقی نبی علیہ السلام نے کا خود ارشاد ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ. ایک تیر فرمایا 3 آدمی جنت میں جائیں گے، جو اس کو چلانے والا، جو اس تک پہنچانے والا اور جس کا مال لگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے بھائیو اللہ کا حکم ہے. اب باقی انشاءاللہ تفصیل جو آیات آتی رہے گی وہاں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. آمین.